نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا. میں نے وہاں ستون کے قریب ایک برہنہ یعنی ننگے نوجوان مریض کو پڑے ہوئے دیکھا، جس کے دل سے رونے کی آوازیں نکل رہی تھیں. میں نے اس کے قریب جا کر اسے سلام کیا اور پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا، حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو تو بزرگ نے کہا، اس جوان نے کہا میں ایک غریب الوطن یعنی غریب دیش کا عاشق ہوں. میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے کہا میں بھی تیری طرح ہوں. وہ رو پڑا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رو پڑا. اس کا رونا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا. اس نے مجھے دیکھ کر کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے تیرا اور میرا مرض ایک ہے، تیری اور میری بیماری ایک ہے. اس نے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے چیخ ماری اور وہ اس کی روح پرواز ہو گئی، وہ دنیا سے انتقال کر گیا. میں نے اس پر اپنا کپڑا ڈالا اور کفن لینے چلا آیا. جب میں کفن لے کر واپس پہنچا تو وہ جوان وہاں نہیں تھا. میرے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا. تب میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا اے ذوالنون، اس کی زندگی میں شیطان اسے ڈھونڈتا تھا مگر نہ پا سکا. مالک دوزخ نے اسے ڈھونڈا مگر نہ پا سکا. رضوان جنت اسے تلاش کے باوجود نہ پا سکا. میں نے پوچھا، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ پھر کہاں گیا؟ جواب آیا ہوا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اپنے عشق، کثرت عبادت اور تعجیل توبہ کی وجہ سے وہ اپنے قادر رب ذوالجلال کے حضور پہنچ گیا. ایک شیخ سے عاشق کے متعلق پوچھا گیا. انہوں نے کہا کہ عاشق میل ملاپ سے دور تنہائی پسند اور فکر میں ڈوبا ہوا چپ چاپ رہتا ہے. جب اسے دیکھا جائے وہ نظر نہیں آتا، جب بلایا جائے تو سنتا نہیں، جب بات کی جائے تو سمجھتا نہیں، اور جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو غمگین نہیں ہوتا. وہ بوہ کی پرواہ اور برہنگی کا احساس نہیں رکھتا، کسی کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوتا. وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے التجا ہی کرتا ہے، اس کی رحمت سے انس و محبت رکھتا ہے. وہ دنیا کے لیے دنیا والوں سے نہیں جھگڑتا.